أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الجم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. یہ تھا سورہ الأعراف کے دو رکوع 15 اور 16. یہ 6 رکوع پس پارہ کے ہوئے ہیں اور 16 رکوع ہو گئے ہیں سورتوں کے. پہلا چھوٹا رکوع ہے، دوسرا بڑا ہے. ٹائم بھی آج ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. ہمیں ہے حکم اذاں، کوئی آئے نہ آئے ہم انشاءاللہ درس دیتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے انشاءاللہ. پہلا رکوع جو ہے وہ ہے جی 3 آیتوں پہ ہے، دوسرا 6 آیتوں پہ ہے. پچھلا تسلسل جو چل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی حالات چل رہے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور مختصر یہ ہے کہ ساحرین جو تھے جادوگروں کا مسلمان ہونا، پھر ان کا جو ہے سزا دینے کے بارے میں فرعون نے باتیں جو کی وہ کل پرسوں کے درس میں تھا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ اتذر موسیٰ وقومہ، یعنی ان کو یہ جو ہوتے ہیں وزیر شزی ہوتے ہیں، بہت خراب کرتے ہیں ہر جگہ، جو وزیر ہوتے ہیں بددیانت، بے یقین، فسادی، وہ مشورے دیتے ہیں لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں ان کے مطابق، ان کفار کے زعم کے مطابق وہ فساد مچائیں۔ کفار تو یہی سمجھتے ہیں نا، کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی حق بیان کرنے والا ہو تو اسے وہ فسادی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو حق کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، انبیاء اور ان کے جو متبعین ہیں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں۔ ٹھیک ہے جی، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکی تو دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان اور استقامت کو دیکھ کر حاضرین اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد ایمان لے آئی کہ اس کو فوری طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ روب تھا وقتی طور پہ۔ اور جب مجمع درہم برہم ہو گیا، یعنی وہ جو ساحرین کا، جادوگروں کا جو ایک میچ لگا تھا، مقابلہ، وہ ہار جیت کا فیصلہ گویا ہو گیا تھا، تو جب مجمع درہم برہم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس موقع پر فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی جو یہاں مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے تو ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، رفتہ رفتہ یہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لیے ایک خطرہ بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ان کو جواب دیا کہ فوری طور پر چاہے میں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، مگر اب بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا، البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھوں گا کہ وہ ہماری خدمت کے کام آ سکیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور ہماری حکمت عملی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی کہ صبر سے کام لیتے رہو، آخری انجام انشاءاللہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، وہ بولا یعنی فرعون، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا پورا قابو حاصل ہے۔ یہ اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اندر سے ڈرا ہوا تھا نا، لیکن کوئی نہ کوئی وزیروں کی لاج رکھنی تھی۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو۔ کس سے مانگو؟ مجھ سے نہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی ہوں موجود اور وہ یہ درس دیں کہ اللہ سے نہ مانگو، مجھ سے مانگو۔ مانگنا کیونکہ عبادت ہے، کچھ لوگوں کا ابھی بھی عقیدہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء سے، اولیاء سے مانگنے کے عبادت کے درجے میں جو قائل ہیں، ان کو استعینوا باللہ واسبروا پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وسیلہ ٹھیک ہے، وسیلہ مانگے، وسیلہ مانگ سکتے ہیں، صحیح ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگ لینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ مانگنا، کیونکہ عبادت کو اگر جو بندہ سمجھتا ہے، دعا کو عبادت سمجھتا ہے، اور حدیث میں عبادت فرما کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، پھر عبادت کے درجے میں وہ مانگ رہا ہے، یا اس کی تعویلات درست ہیں جو وہ تعویل کرتا ہے کہ ہم جو ہے
بہت ساری ہوتی ہے، مدد مانگنا ہوتا ہے، وہ تعویلات کو پھر قرآن حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا، حقیقی کچھ کہتے ہیں، کچھ جو ہے بہت ساری تفصیلات بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن جو درس دے رہا ہے وہ اللہ سے مانگنے کا درس دے رہا ہے۔ استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ ان الارض للہ، اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مسجدیں کس کی ہیں؟ وان المساجد للہ، اللہ کی ہیں۔ نام اپنی جو ہے نام کی تختیاں لگانے سے مسجد کسی کی نہیں ہو جاتی، اللہ کی مسجد اللہ کی رہے گی، اور زمین بھی اللہ کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ہم اپنے نام کرا لیتے ہیں، کب تک رہیں گے بھائی؟ کب تک رہیں گے کوئی پتہ نہیں، ایک آتا ہے کرایہ دار آتا ہے، ایک مالک بدل جاتا ہے، کرایہ دار بدل جاتے ہیں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ پرہیزگاروں ہی کا اصل ٹھکانہ، ان کا انجام ہے جو ہے انجام اچھا انہی کا ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا آخرت میں۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی آ جائے لیکن بہترین انجام آخرت میں کامیابی متقین ہی کی ہوتی ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے، گویا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی یہ بنی اسرائیل والے ناشکری والی باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ پہلے بھی ستاتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، یعنی آپ کا نبوت کا معاملہ نہیں بھی تھا تب بھی یہ ستا رہے تھے، ظلم ڈھاتا رہتا تھا، اب تو زیادہ کر رہا ہے ایمان لانے کی وجہ سے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید رکھو، عسا امید رکھو، ربکم اپنے رب سے، ان یہلک عدوکم کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا جائے گا، ہلاک ہوگا۔ فی الارض ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا۔ تھوڑا صبر تو کرو، اب اس کی اینڈ ہونے والی ہے، اس کی فلم ختم ہونے والی ہے فرعون کی۔ فینظر کیف تعملون، ٹھیک ہے جی، کب تک ظلم کوئی کرے گا؟ کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ ٹھیک ہے جی، ظلم، بے حیائی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ کبھی تو جو بے آواز لاٹھی ہے وہ برس پڑتی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی لاٹھی برس پڑے، اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو، پھر یعنی تمہیں پھر چیک کرے گا، تمہیں جانشین بنایا جائے گا، بنی اسرائیل والے آپ جو ہو، فرعون کو اس کے لشکر کو ہلاک کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے تم بھی باز رہتے ہو کہ نہیں، گناہوں سے سیدھے کام کرتے ہو کہ نہیں، نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کہ نہیں، یا نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تھا کہ ان کو تنبیہ ہو، یذکرون نصیحت حاصل کریں، باز آئیں، بندے کے پتر بنے۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں عذابات بھیجے گئے، آگے ان کا ذکر بھی آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں، پیچھے آیت نمبر 94 94 میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمایا تھا اس کے مطابق پہلے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں مختلف طریقے تکلیفیں دی گئیں تاکہ وہ کچھ نرم پڑیں، کیا کریں، تھوڑا باز آ جائیں، سرکشی سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، قتل کرنے سے باز آ جائیں۔ ان میں سے پہلا عذاب قحط کا مسلط ہوا اور اس کے نتیجے میں پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی ہے تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا۔ ٹھیک ہے جی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ ہمارا ہی ہے کمایا ہوا، یہ وہ۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یعنی یہ کتنے ناشکر ہے بنی اسرائیل والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی تکلیف آتی، یعنی کچھ مزہ حاصل ہو جاتا ہے، انجوائے کرتے، سب کچھ فراوانی ہوتی، خوشحالی ہوتی، اچھے حالات ہوتے، تو کہتے بھائی ایسا یہاں پہ کمایا جی، ساڑھا ہی کمایا کچھ ہے۔ جب تکلیف ہوتی اور کیا ہوتا، مصیبت پڑتی کوئی، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی، وہ تو صرف مسیت، یہاں پھر سیئت ان کا مطلب مصیبت پڑ جاتی، تو کیا کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے کہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ان کے اوپر تکلیف دنیا میں بھی آئی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگاتے ہیں، اور یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، اور موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوپر اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں جی، آپ گویا جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، جادو کے بڑی بڑی جو ہے عجوبے دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے کرتب دکھا رہے ہیں ہمیں بھی، کہیں گمراہ ان کے حساب سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے بھائی، جو مرضی کر لیں آپ، اژدہا لے آئیں، بڑے اژدہا لے آئیں، جو بھی لے آئیں، یعنی ان کو یہ ہوتا ہے نا، جو ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، والجرادہ ٹڈیاں، والقمل گھن کے کیڑوں، والضفادع مینڈکوں، والدم اور خون کی بلائیں چھوڑیں، آیات مفصلات، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ دنیا میں اب ان کو تھوڑا نصیحت کرنے کے لیے، تھوڑا ڈانٹنے کے لیے، یا تھوڑا باز رہنے کے لیے، باز لانے کے لیے ان کو کیا تھا جی، تھوڑی سی تکلیفیں دی گئیں کہ شاید یہ سمجھ جائیں اور شاید شکر کریں اور ایمان لے آئیں، تو یہ تکلیفیں دنیا میں بھی ان کو جو دی جا رہی ہیں، اس سے کیا ہو جائیں، تکلیفوں سے بچیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، یہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو یک کے بعد دیگرے فرعون کی قوم پر مسلط ہوتے رہے۔ پہلے طوفان آیا جس میں ان کی کھیتیاں بہہ گئیں، اس کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی اور کھیت بحال ہوئے، اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو ٹڈی دل نے کھیتوں کو برباد کر ڈالا۔ کھیتوں میں وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، ٹڈی وغیرہ، وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں جی۔ پھر وہی وعدے کیے اور یہ بلا دور ہوئی، اور کیا کیا جی، خوشحالی آنے لگی تو یہ پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، اور ایمان نہ لائے تو ان کی پیداوار کو گھن لگا دیا گیا۔ پھر وہی ساری داستان دہرائی گئی، اور یہ بھی پھر بھی نہ مانے تو مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ کھانوں کے برتنوں میں نمودار ہوتے اور سارے کھانے کو خراب کر دیتے، جہاں دیکھتے مینڈک ہی مینڈک۔ دوسری طرف پینے کے پانی میں مینڈک مطلب فوگ، آج کل فوگ کا لوگوں کو پتہ ہے، بچوں کو مینڈک کا نہیں پتا ہوگا، ڈڈو، مینڈک۔ ٹھیک ہے جی، دوسری طرف پینے کے پانی میں ہر جگہ خون نکلنے لگا اور پانی پینا دو بر ہو گیا، جہاں دیکھتے پانی صاف نہیں ملتا، پانی صاف کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا نعمت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ٹھیک ہے جی، فرمائیے صبح کو پانی تمہیں نہ ملے، صاف شفاف پانی، موٹر خراب ہو جائے، بورنگ خراب ہو جائے، پریشان، آگے پیچھے گھروں میں پھر رہے ہیں، کوئی دے نہیں، لوگوں کے نخرے، مختلف لوگوں کے حالات۔ ٹھیک ہے جی، پانی کہیں پہ ایسی جگہ پہ بورنگ خراب ہو گئی جہاں آگے پیچھے پانی نہیں ہے، تو کیا کرو گے جی، کہاں سے لاؤ گے؟ زمین میں پانی ختم ہو جائے اگر، بورنگیں کیا کیا کریں گی، کہاں تک جائیں گی؟
اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ دیکھیں، دائیں میں پڑوسی ہیں، موٹر لگی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، پورے اٹک کا پانی جناب کھائی جا رہے ہیں، موٹر بند ہی کرنے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ٹائم رکھنا چاہیے ہم سب کو بھی، ان چھوٹی چھوٹی معاملات میں غلطیاں نہ ہوں۔ نہ شکریہ ہیں یہ بھی، موٹر چل رہی ہے، بند کرنے کی فکر نہیں ہے، ٹائم لگایا۔ تو بہرحال یہ ان عذابات کا ذکر ہے جو دنیا میں تکلیفیں آئیں، ٹھیک ہے جی۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، باز نہ آئے، بندے کے پتر نہ بنے، اتنی تکلیفیں آئیں، یاد دہانی ان کے اوپر آئی، ٹھیک، تکلیفیں دور ہوتی پھر بھول جاتے، اسی لیے ہم لوگ کوئی فوتگی ہو جاتی بڑے شریف بن جاتے، ٹوپی پہنی ہوئی جی، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کوئی ذرا سا بیماری آئی نیک بن گئے، اور پھر جب نارمل ہو گئے تو کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں، نہ شکری کے کام، گانے بجانے، سارے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہیں، نہ شکری نہ میں نہ گزاریں، گناہوں سے بچیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، اتنے بڑے مجرم تھے کہ پھر باز ہی نہیں آتے تھے، تکبر بھی کرتے آگے سے، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے علیہم الرجز، رجز مانا عذاب، قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا، یعنی بڑی کیا کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں جی، بڑی باتیں کر رہے ہیں، عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرعون اور اس کے کارندے وغیرہ کہہ رہے ہیں، اب عذاب آیا نا، پھر یاد آ گیا ان کو بھی، یار کوئی تو ہے واقعی، وہ خدا ہے ان کا، ان کو بولو جی عذاب یہ چلا جائے، مسئلہ حل ہو جائے، پھر آپ کو جانے دیں گے۔ وہ تو جانے نہیں دے رہے تھے، ہجرت کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا، یعنی ایک وقت تک مقرر تھا کہ بھائی اس وقت تک یہ عذاب، یہ جو دنیاوی مصیبتیں ہیں یہ آئیں گی، تو کیا ہوتا، تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے، وقت پورا ہوتا، وہ ختم ہوتا عذاب، پھر وہی کام ان کے شروع ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں ان کے لیے ایک وقت تو ایسا آنا ہی تھا جب وہ عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوں، لیکن اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے تھے ان کو ایک مدت کے لیے ہٹا لیا جاتا تھا۔ بڑے عذاب تو مقرر ہے، ٹھیک ہے جی، چھوٹے عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے ہٹا لیا جاتا، تو یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الجنب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ کیا بدلہ لیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے ماننے والوں پر ظلم کیا، مومنین پر، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اب یہ مختصراً پھر آگے ان کا غرق ہونے کا، فرعون اور اس کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ یونس، طٰہٰ، شعراء میں آنے والا ہے، یعنی تفسیر وہی ہے، اور راستے بننا، 12 قبیلے، 12 راستے بننا، پھر جب وہ سارے بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور تو پھر پیچھے سارے داخل ہوتے ہیں، وہ سب کیا ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، فرعون اور اس کے ساتھی، اور اس وقت کہتا ہے یار، جب موت کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، کہتا میں آل آنا ایمان لاتا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل رب موسیٰ و ہارون، تو فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت
من المفسدین پہلے تو بڑا فسادی بنا ہوا تھا، باز ہی نہیں آ رہا تھا، بڑے بڑے سمجھانے کے لیے تمہیں بہت سارے جو ہے معاملات بھیجے گئے، بہت سمجھایا گیا، لیکن تو باز نہیں آتا تھا۔ موت کو دیکھ کے تو ہر کوئی کہے گا، یا غیب کا منظر دیکھ لینے کے بعد ایمان اس وقت نہیں مقبول ہوتا۔ موت کے وقت ایک وقت ہے جب نرخ موت بالکل جو ہے آ جاتی ہے، دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے بندہ، رابطہ عالم غیب میں، عالم برزخ میں اس کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے فرشتوں کا، پھر اس وقت دنیا سے کیا ہے جی، رابطہ ختم، اور آخرت سے جب کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ وقت ختم ہے بھائی، یا سورج مغرب سے نکلے گا یا بندے کا موت کا وقت آتا ہے، اس میں اس وقت کا ایمان نہیں ہوتا پھر مقبول۔ اس سے پہلے پہلے ہمیں اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قرآن کریم جب برکتوں والی زمین کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا انہیں بعد میں شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان علاقوں پر بنی اسرائیل کی حکومت فرعون کے غرق ہونے کے کافی عرصے کے بعد قائم ہوئی، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر، اس میں سورت نمبر 2 ہے، 246 سے لے کر 251 میں گزری ہے، یعنی وہاں تفصیل ہم نے اپنی ترتیب سے ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو رکھے تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یستضعفون مشارق الارض، ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، یعنی فلسطین، شام، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں۔ ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ٹھیک ہے جی، صبر والوں کو بغیر حساب کے تاب۔ صبر کیا ہوتا ہے جی؟ حق بات پہ ڈٹ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، اور کیا کرنا جی، صبر و استقامت سے حق راستے پہ چلتے رہنا۔ صبر کا بہت بڑا وسیع معنی ہے۔ صبر، امام حسین کا صبر کیا تھا؟ حق پر ڈٹ جانا، کفر کے خلاف حق پر ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا، یزیدیوں کے آگے، یزید ہر دور میں ہوتے ہیں، ان کے آگے نہ جھکنا، اور کیا کرنا، ان کی بیعت نہ کرنا، ان کے کیا خلاف جہاد کرنا۔ صبر اسی کو کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل پیچھے ہٹ جانا، کچھ بھی نہ کرنا۔ صبر کا بڑا وسیع معنی ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، اس سب کو ہم نے ملیے میٹ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بناتی چڑھاتی رہی تھی، بنانے سے اشارہ ان عمارتوں اور صنعتی پیداوار کی طرف ہے جس پر اس قوم کو فخر تھا، اور چڑھانے سے اشارہ اس باغات کی طرف ہے جن میں انہوں نے انگور وغیرہ کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی تھی اور بلند درخت اگائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے ان دو مختصر لفظوں کا یہ جوڑا پیر جس جامعیت اور بلاغت کے ساتھ استعمال فرمایا، اسے کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں اتارنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، یعرشون کا وہی لفظ پہلے بھی آیا تھا 8ویں سپارے میں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، بیلوں کے بارے میں۔ تو مقصد یہ تھا انہوں نے جو کچھ بنایا تھا، چاہے وہ عمارتیں تھیں یا اگایا
درخت وغیرہ پہ، یعنی بزنس کے ریلیٹڈ ہو، پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو ان کے پاس تھا، اس پہ جو غرور تکبر تھا اس کو کیا کر دیا، ملیا میٹ، خود بھی ڈوبا اور سارا اس کا غرور ڈوبا، سارا اس کا جو آ، جس چیزوں کے اوپر فخر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، وہ بھی کیا ہوا، وہ اس کے پاس نہ رہا۔ جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کو بھی خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا گیا، فخسفنا بھی، ٹھیک ہے جی، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، یعنی یہ پرانی جو عادت ہوتی ہے نا، ڈوپامائن، عبادت کے اندر بھی ڈوپامائن ہوگی نا، کہ مطلب ایک لت لگ جانا، کوئی غیر اللہ کی عبادت کی لت لگ جانا، یہ بھی ڈوپامائن ہی ہوگی نا، ایک بیماری ہے، وہ ان کے اندر بیماری تھی۔ کیا کہتے ہیں جی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ اسی لیے غلط ماحول سے، غلط لوگوں سے، غلط عقائد والے لوگوں سے بچنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اثرات ان کے نفسیات پر، دماغ پر پڑ جاتے ہیں۔ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہر جگہ جا کے کسی کے بیان میں، کسی کی میلاد شاید میں شریک ہو جائے۔ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور کچھ لوگ بیٹھے رہیں، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں جاؤ گے ویسے بن جاؤ گے، تو اپنے آپ کو مضبوط عقائد والا بناؤ، پھر کسی ایسا مضبوط شیخ کامل سے جڑو، کہیں پہ بھی جاؤ تمہیں کوئی اثر ہی نہ ہو کسی کے غلط عقائد کا، علم کا، نظریات کا۔ تو ان پہ صحیح ٹریننگ ہی نہیں ہوئی تھی ان پہ ابھی تک، دیکھ رہے ہیں جی۔ اور اب کی اس تفسیر دیکھیں، اس کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو، یعنی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے تفصیل دیکھیں جی، ترجمہ پھر دیکھیں ذرا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا، کس نے پار کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے پار کروایا، ورنہ سمندر کے اندر سے بغیر راستوں کے، گاڑیوں کے، سواریوں کے، جہازوں کے، آبدوزوں کے بغیر گزرنا پاسبل نہیں تھا۔ اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہوگی، سواری وغیرہ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے براہ راست ایک اور معجزہ کیا، معجزے کے ذریعے اپنے راستے دیے، پانی کے اندر ہی راستے بنا دیے۔ سبحان اللہ، پانی گویا شیشہ بن گیا، ٹھیک ہے جی، دیواریں بن گئی، 12 راستے بن گئے، اور اللہ رب العزت نے پار کروایا، ورنہ اس طرح تو وہ نہیں جا سکتے تھے نا نارمل طریقے سے، ٹھیک ہے، نہ کوئی کشتیاں تھیں، نہ کوئی ان کے پاس سہولتیں تھیں، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی۔ اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی قدرت سے ان کو پار لگا دیا۔ پیچھے کہتے ہیں بنی اسرائیل پیچھے کیا ہے، فرعون ہے، اور آگے موت، آگے سمندر یعنی موت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دکھائے گا۔ اور وہاں پہ ابو بکر صدیق ہمارے، سبحان اللہ، کیا فرما رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان اللہ معنا، ٹھیک ہے جی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غار مت گھبرائیے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں میرے ساتھ اللہ ہے۔ بھائی میں، تم لوگ تو گڑبڑ ہو نا، عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تم گڑبڑ ہو کچھ، تو کیا ہے جی یہاں پہ یار غار، یار مزار فرما رہے ہیں، یعنی آپ سے سب کو فرما رہے ہیں نا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، ہم دونوں بچیں گے، گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ آگے تو کیا ہوا، پہنچ گئے ہیں اوپر، پاؤں نظر آ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ جو تلواروں کے نیچے جس نے گزار دیا ہے، تو یہاں پہ بھی وہ حفاظت کرنے والا ہے، نہ گھبرائیے نہ، میری فکر کیجئے۔ اللہ اکبر، فکر تو کس کی تھی؟ ابو بکر کو اپنے نبی کی، کہ میرے نبی کو کچھ نہ ہو، ہر جگہ وہ ان کے اوپر ڈھال بن جاتے، کندھے پہ اٹھا کے نبوت
کو لے جانے والے آج کس طرح ان کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں۔ آج ہم سیفی ذکر کرنے والے ابو بکر صدیق کو کیسے یاد نہ رکھیں، کیوں بھول جائیں ان کو، ان کے نام پر قربان نہ ہوں۔ استاد مکرم کیا فرمانے لگے، میں جب ابو بکر صدیق کا نام لیتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، گویا رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسی محبت اللہ تعالیٰ صحابہ سے، آل بیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت ایسی نصیب اللہ تعالیٰ فرما دے۔ ان ہؤلاء، ارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے تھے، اور فرعون کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں کو بھی انہوں نے صبر سے برداشت کیا، جس کی تعریف قرآن کریم نے بھی فرمائی، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان بھی کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اس قسم کے کچھ واقعات بیان فرما رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے اب وہ معاملہ ہو گیا، یوں نقشہ ذہن میں لائیں کہ پار ہو گئے سمندر سے، اب اس کے بعد کے کچھ حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، کیا کہتے ہیں جی؟ پھر ترجمہ دیکھیں، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے، یعنی عبادت شادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ کیسے یار لوگ ہو تم؟ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہیں۔ کیا ہے؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، دھندا بولا گیا اس کو، دھندے ہیں لگے ہوئے ہیں، سب کاروبار ہی ہے نا، چھوٹے چھوٹے خدا بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، کاروبار بزنس بنا ہوا ہے، کوئی کارڈ بیچ رہا ہے، کوئی کیا بنا بنا کے بیچ رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی بت بیچ رہا ہے، سب کچھ نہ کچھ بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، حقیقی زندگی کی طرف، اعمال کی طرف کوئی نہیں آ رہا، جو اصل زندگی ہے، دین ہے، سب جو ہے خرافات میں لگے ہوئے ہیں، سنتوں کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا۔ باطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں؟ ارے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں ابھی تک تمہیں، اللہ کی ایک واحد جو ہے اس کی عبادت، لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں تمہارا، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں؟ اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے، حالانکہ بندو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، وہ تمہیں من و سلوہ دے رہا ہے، سمندر سے نجات دی، فرعون سے نجات دی، کتنا کچھ مصیبتوں سے اس نے بچایا، تم اللہ کو ابھی تک اللہ کو نہیں پایا تم نے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے۔ کس نے؟ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ کیا تکلیفیں؟ کیلوں والا بھی اس کو کہا گیا، کیلوں والا بھی عذاب دیتا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، لڑکوں کو، مردوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے، نوکرانیاں شکرانیاں، کھانا پکانا سارا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی تکلیفیں دیکھیں، لیکن تم پھر بھی اس طرح جو ہے ناشکری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درس حد توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرک ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ دعا مجلس کی آخر کی ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یہ جو دو رکوع پڑے گئے عمل کی توفیق عطا فرما سمجھ کی توفیق عطا فرما ہمیں یا اللہ ان جیسا نہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا بنا اہل بیت جیسا بنا یا اللہ سچا محب سچا عاشق رسول بنا آپس میں اتحاد نصیب فرما امت کو محبت اتحاد جوڑ نصیب فرما تمام مسلمان جو خصوصاً فلسطین غزہ کے لیے نکلے ہیں ان سب کی حفاظت فرما ہر طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر قسم کے حملوں ڈرون سے یا اللہ حفاظت فرما ان کو بحفاظت غزہ تک پہنچا اور یا اللہ یہ ایک تاریخی فیصلہ فرمائیے جو پوری دنیا رہتی دنیا تک ایک عبرت بنے اور ایک بہت بڑی علامت بنے نشان بنے یہ جو قافلہ ہے اس کی حفاظت فرما اور یا اللہ اس حصار کو ظلم بربریت کو ختم فرما جو کافر صہیونیت یہودی جو طاقتیں ہیں جو ساری مل کر اور سارے میڈیا سارے لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پیسوں کے چکروں میں مختلف مفادات کے لیے یا اللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما ان کی حفاظت کے لیے تمام ملکوں کو یا اللہ اکٹھا فرما ان کو بحفاظت وہاں یا اللہ پہنچائیے لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے تمام حضرات جو بھی ہیں خواتین و حضرات ہیں جس ملک سے بھی ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما تمام کو بحفاظت وہاں پہنچا اور یا اللہ وہ جو باہم پہنچا سکیں خوراک امداد سب سے بڑا مقصد اس کو بھی وہاں پہنچائیں اور یا اللہ فلسطینیوں کو غزہ والوں کو آزادی نصیب فرما حقیقی آزادی ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کو ظلم سے نجات نصیب فرما اس طرح یا اللہ اپنے بنی اسرائیل کو نجات دی یا اللہ ان کو بھی نجات دیجیے ان مسلمانوں کو یا اللہ نجات دیجیے اور اپنے گھر فلسطین میں جو آپ کا قبلہ ہے یا اللہ اسے آزاد صحیح معنوں میں فرمائیے صحیح ہاتھوں میں اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیجیے یا اللہ جلد دیجیے ہمیں منظر دکھائیے اور اس میں نمازیں جو میں آزادی سے خوشی کے ساتھ ہوں اس تسلط کو ختم فرما اس جنگ کو ختم فرما یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم